ایگزیکٹلی 3 سے 4 بلین جو ہے وہ لیپس ہوتے ہیں، اور وہ دلچسپی انہوں نے نہیں لی ڈیولپمنٹ پہ. ہم نے آ کے اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کیا، اور الحمدللہ ہم نے وہ جو 5-7 ارب کا جو بجٹ تھا اس کو بڑھا کے 25 بلین تک ہم لے کے گئے، اور 100% گزشتہ 3 سال سے بجٹ کی یوٹیلائزیشن وہاں پہ ہے، اور 1 روپیہ ہمارا لیپس نہیں ہوا. یہ اس پہ باضابطہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں اعزاز بھی دیا کہ سارے صوبوں نے اپنے جو ہے وہ پیسے جو ہے لیپس کروائے تھے. ایون آپ آج بھی جب فیڈرل بجٹ بک میں دیکھتے ہیں 285 ارب روپے کا ایک کمپوننٹ رکھا گیا کہ یہ صوبے خرچ نہیں کر پائیں گے، یہ واپس آئے گا. ہمارے صوبے کا آپ کو اس میں 1 روپے نظر نہیں آئے گا. 2 سال سے ہم 100% بجٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ایز پر فائنینشیل ڈسپلن کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہم غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر رہے ہوں. ایسے میں ہماری جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، جو اینول ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان کا، وہ 7 سے تقریباً جو انکریز ہوا وہ 17 بلین تک چلا گیا. اور پی ایس ڈی پی کے جو منصوبے تھے ہمارے، 2 طرح کے ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی کے منصوبے. ایک جو وفاقی ادارے خود آ کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جس میں این ایچ اے وابڈا، جس میں مثال کے طور پر گلگت سکردو روڈ ہے وہ این ایچ اے اور ایف ڈبلیو کر رہے ہیں، اور جامر پاشا ڈیم ہے اس کی جو ہے وہ وابڈا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہیں ان کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو ہے. وہ ہمارے 2 بلین کے منصوبے تھے ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، نون لیگ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے، اور اب اس وقت ان کی جو مالیت جو تھی وہ 149 بلین ہو گئی. اور ایک منصوبہ تھا پی ایس ڈی پی میں، اس وقت ہمارے 19 منصوبے ہیں. یعنی ایک منصوبہ ماضی سے چلا آ رہا ہے، اور 18 منصوبے جو ہے وہ پچھلی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے کیے. اب اس میں پرابلم یہ آیا سب سے پہلے، یہ جو منی بجٹ یہ لے کے آیا، اس بجٹ میں ہمارا اینول ڈیولپمنٹ کا جو 17 بلین اپروو تھا، جو ہماری اسمبلی نے بھی اپروو کیا تھا، وفاق نے بھی اپروو کیا تھا، اس میں سے 2 بلین کے آدھے انہوں نے کٹ لگا دیا. اس سے ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا جو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر ہمارے تقریباً جو منصوبے ان اپرووڈ تھے، جو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں تو اپروو ہو چکے تھے لاسٹ اے ڈی پی میں، جس میں مثال کے طور پر بڑی اہمیت کے حامل منصوبے ہیں. گلگت کا جو سیوریج ہے وہ 4 ارب کا ہے، جس میں سے 1 ارب روپے سے ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے، جو پروونشل گورنمنٹ نے اپنی بجٹ سے بنایا. باقی 4 بلین جو وفاق نے دینے تھے وہ اس سال اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوئے تھے، وہ انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا بڑا منصوبہ گلگت کو اور گلگت بلتستان کو ایک تیسرا وے ہم نے نکالا تھا لنک کرنے کے لیے. ایک بابوسر روڈ ہے، ایک کیچ ہے، ایک جامر پاشا ڈیم کے حوالے سے بھی بڑا اہم یہ سڑک تھی، جس کو کہتے ہیں وہ کیا نام ہے اس کو، بٹوگا روڈ جو ہے. یہ 2 ارب روپے اس کے لیے تھے. یہ تقریباً کوئی 130 کلومیٹر سڑک تھی جو بابوسر سے ایک اور ویلی ہے وہاں سے لنک کرتی آگے، اور یہ آل ویدر روڈ. اس کی فیزیبلٹی بن چکی ہے. اس کے لیے 2 بلین روپے پچھلی گورنمنٹ نے مختص کر دیے تھے، وہ منصوبہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو نئی پی ایس ڈی پی انہوں نے چھاپی ہے اس میں یہ بات ہم سن رہے ہیں کہ یہ ختم کر دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور نالہ ہے جس میں آپ نے مشہور دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں ہماری پولیس اور دہشت گردوں میں جھگڑے ہوئے اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، کچھ دہشت گرد بھی شہید ہوئے. کارگا نالہ گلگت، جی کارگا نالہ جو ہے وہ ہمارا پاور کوریڈور بھی ہے. وہاں ہمارے 8-10 پاور پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ آگے داریل کو کنیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ایک 70 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے گزارش کی تھی، اور وہ ہماری اسکیم اپروو ہو کے PC1 یہاں پہ جمع ہے. اس سڑک کے بننے سے وہاں پہ وہ جو کچھ نوگو ایریا یعنی سیکورٹی ایکسس ممکن نہیں تھا، یہ روڈ لنک کرنا تھا ہم نے، وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یا ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی میں چونکہ خواتین کے لیے الگ سے کوئی کالج یونیورسٹی، کالجز تو ہے، یونیورسٹی نہیں ہے. ہماری جو بچیاں ہیں، کیونکہ ہر مذہبی بچی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا چاہتی ہے. بہت سے ماں باپ کے ہمیں فون آئے، بچوں نے ای میلز کی، ملے آ کے
کہ ہم یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں لیکن ہم مخلوط تعلیم میں نہیں پڑھ سکتے، ہمارا گھرانہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں آپ ایک وومن کیمپس بنا کے دے دیں جہاں پہ ٹوٹلی خواتین ہوں، جس کے لیے ہم نے وفاق سے گزارش کی اور انہوں نے ہمیں 1.5 ارب روپیہ اس کے لیے انہوں نے مختص کیا، جس کا زمین بھی الاٹ ہو گئی، سائٹ پلان بھی بن گیا، اس کا PC1 بھی جو ہے HSC میں سبمٹ ہوا۔ یہ ایک منصوبہ تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے پینے کے صاف پانی کے کچھ منصوبے تھے، وہ منصوبوں کی جو فنڈنگ جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں کم کر دی۔ پھر جو جاری منصوبے ہیں اس میں مثال کے طور پر پہلا میڈیکل کالج گلگت بلتستان کا وہ ایک فورم سے اپروو ہو چکا ہے، 2 ارب 87 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے، ایک فورم سے اپروو ہو چکا ہے۔ زمین میں کچھ لیٹیگیشن آ گئی تھی، اب چونکہ وہ ان اپرووڈ میں ہے، لیکن ADP میں ہے 50 کروڑ ایلوکیشن ہے، ہم سن رہے ہیں کہ جی اس کو بھی جو ہے وہ سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ صوبے کا پہلا میڈیکل کالج ہے، تو یہ اس طرح کے منصوبے۔ اب باقی جو جاری منصوبے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، 20 میگا واٹ ہینزل سے لے کے آپ کے شگرتھن سے لے کے گواڑی پاور ہاؤس سے لے کے گلگت سکردو روڈ، ان منصوبوں میں جو ہے وہ ایلوکیشن ہمیں جو ملنی چاہیے تھی اس سال، وہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ 2.5 بلین کی تھی۔ ہمیں جو انہوں نے ریلیز کیا 55 کروڑ روپے رکھے اس سال، پورے سال کے لیے 10% ریلیز۔ اب یہ کوئی ہمارے ذاتی کوئی معاملات نہیں ہے، یہ اوورآل پورے صوبے کے انفراسٹرکچر جو ہم بلڈ کرنے جا رہے تھے۔ ایک انتہائی اہم سڑک اس کے علاوہ ہے جو ابھی تک ہمیں کنفرم پلاننگ کمیشن نہیں کر رہا، گلگت گزر شندور چترال چکرا، یہ سڑک جو ہے وہ CPEC میں شامل ہے۔ 6 JCC کی میٹنگ میں یہ اپروو ہو چکی ہے، فیڈرل PSDT میں 32 ارب روپے اس کے لیے مختص ہیں، اور ہم ابھی PC1 اس کے لیے NHA بنا رہا تھا، یعنی گلگت چترال چکرا سوات، یہ الٹرنیٹ ایک روٹ تھا CPEC کا پاکستان کے باقی علاقوں کے ساتھ GB کو جوڑنے کا۔ اور اس سڑک کی منظوری کے لیے جب ہم نے کوشش کی، یہ منظور ہوا، ہماری اپنی ADP سے 1 ارب روپے ہم لگا رہے تھے گلگت سے گزر ایکسپریس وے بنانے کے لیے۔ ہم نے پلاننگ کمیشن کو خط لکھا کہ آپ ہمیں اس کا کیش پلان اور ٹائم پلان دیں، اگر آپ نے نہیں بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے تو ہم یہ 1 ارب روپیہ اس روڈ پہ خرچ نہیں کرتے، جس پہ ریٹرن ہمیں اس وقت وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ آپ یہ پیسے خرچ اس روڈ پہ نہ کریں، ہم اس سڑک کو بنا رہے ہیں، یہ CPEC کا منصوبہ ہے، اور وہ ہے 32 ارب کا۔ آج ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی ان اپرووڈ ہے، اس لیے ہم اس کو ہم کینسل کر رہے ہیں، حالانکہ چائنیز کی کمٹمنٹ موجود ہے، 6 JCC کے منٹس میں یہ بات موجود ہے۔ یہ منصوبہ بھی ہمارا سلو ڈاؤن کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عطا آباد کے اوپر 15 میگا واٹ کا ہم نے ایک پاور ہاؤس جو ہے وہ منظور ہو چکا تھا، کنسلٹنسی ہو چکی تھی، اور اس کا جو ہے وہ ایلوکیشن جو ہے 0 کر دی گئی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، اور جس کے لیے میں نے پرائم منسٹر جو ہے عمران خان صاحب سے آج سے کوئی 4-5 دن پہلے ہمارے اسٹاف نے ان کے اسٹاف سے رابطہ کیا، اور چونکہ میں اتفاق کہہ لیں یا ان کے اوتھ میں نہیں جا سکا، ان دنوں دیامر میں اسکولوں کے واقعات ہو رہے تھے تو میں وہاں مصروف تھا، اور پچھلے دنوں نیکٹا کی میٹنگ ہوئی جس میں سارے چیف منسٹر بلائے گئے تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، لیکن 12 نکاتی ایجنڈے میں اس میں 2 ایجنڈے GB اور آزاد کشمیر کے تھے کہ وہاں کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے، لیکن کسی ایک ایجنڈے پہ بات کیے بغیر نہ ہمیں بات کرنے دی گئی، نہ کسی کو وہاں پہ تجویز دینے دی گئی، بس ایک تقریر کی پرائم منسٹر صاحب نے اور ایجنڈے پہ ایک لفظ کیے بغیر وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے اس وقت بھی ریزرویشن شو کیا کہ بھئی آپ نے سارے چیف منسٹر بلا لیے ہیں، آپ CPEC کا ہب ہے گلگت بلتستان، جامر بادشاہ ڈیم آپ وہاں بنانا چاہتے ہیں، یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو بنانی ہے، کیونکہ ہمیں ڈویزیبل پول سے پیسہ نہیں ملتا، یہ طے ہوا تھا کہ وفاق اس کے لیے الگ سے ہمیں پیسے دے گا، تو اب اس کے لیے آپ نے ہماری بات بھی نہیں سنی، تو ہماری سنی انسنی کر دی گئی، اور وہاں سے وہ میٹنگ ختم ہو گئی، ایجنڈے کے ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کیے بغیر وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ ہم نے یہاں کے پھر اپنی مشاورت کی، پھر فیصلہ ہوا کہ ہم ملیں گے پرائم منسٹر صاحب سے، ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ریکویسٹ بھیجی گئی، انہوں نے کل کا دن ہمارے لیے خود آج 2 دن پہلے کنفرم ہوا، کل کا ٹائم جو ہے، اور ہم اسی کے لیے اسلام آباد سے یہاں آئے، گلگت سے 1 دن پہلے آنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کوئی جہاز وہاز کا پتہ نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ موسم کی وجہ سے، یہاں آ کے رات آ کے ہم نے ایجنڈا بھیجا،
ہم نے یہ جو آپ کے سامنے رکھا یہ پروجیکٹس بھیجے, ہم نے ان ایشوز پہ آپ سے بات کرنی ہے, یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور ایجنڈا جب وہاں موصول ہوا اس کے فوراً بعد ہمیں کہا گیا رات کو 11 بجے کہ آپ کی جو ہے وہ ملاقات جو منسوخ کر دی گئی ہے. پرائم منسٹر کی جو ہے وہ اہم مصروفیات آ گئی ہیں, سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, پرائم منسٹر بہت مصروف ہوتا ہے, تو آپ اگلی کوئی ڈیٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہم یہ ایشوز پبلک میں لے کے جانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ہم آپ کے سامنے ان اپنے مسائل کو رکھیں اور امید ہے آپ حل کریں گے, لیکن ہمیں وہ فورم مہیا نہیں کیا گیا. بار بار کوشش کے باوجود آج بھی ہماری کوشش ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان وقت دے, ہم ان سے بات کریں. ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ بات آپ کو بخوبی علم ہے. پچھلے 5 سال KPK میں PTI کی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ تحریک انصاف کا چیف منسٹر تھا, وہ اسلام آباد میں دھرنے بھی دیتا تھا, وہ لاک ڈاؤن بھی کرتا تھا, وہ سب کچھ کرتا تھا, لیکن کبھی اس کا 1 روپے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں روکا گیا, کبھی اس کی جو ہے کوئی اسکیم نہیں کاٹی گئی, بلکہ ہم اپنی گورنمنٹ سے کہتے تھے کہ یہ دھرنے بھی دیتے ہیں, لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں, سب سے زیادہ آپ ان کو اسکیمیں بھی دیتے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کیونکہ ایک نمائندہ حکومت ہے, ووٹ دیا ہے لوگوں نے, ہم نے ان کا احترام کرنا ہے. تو آج ہم بھی جو ہے وہ نمائندہ حکومت ہیں, یہاں کے مینڈیٹ پہ تو تھوڑا بہت کوشچن بھی ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ الحمدللہ کوئی کوشچن نہیں ہے. اگلے 2 سال کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے ہمارے پاس ہے, تو ہم عوام کے ہی مسائل کے لیے ان سے ملنا چاہ رہے تھے. جبکہ اب دیکھیں کہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا, اربوں کی اسکیمیں جو عوام کی فلاح و بہبود کی تھی, وہ جو مسلم لیگ نون کے لیے نہیں تھی, وہ ہمارے فائدے کی بات نہیں تھی. ایک ریموٹ ایریا ہے ہمارا, بڑی مشکل سے وہاں ڈیولپمنٹ کا ایک پہیہ چلا ہے, تو اس میں جو ہے وہ پرابلم آ گیا. تو ہماری ایک تو استدعا وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی نیا پروجیکٹ آپ مہربانی نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں, لیکن جو پروجیکٹ آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں, جن کی لوکیشن ہو چکی ہے, برائے مہربانی ان پروجیکٹ کی جو ہے اس کو چلائیں. اور اب آپ دیکھیں اس میں جو 5 ارب روپے سے ہمیں جو ایلوکیشن ملنی چاہیے تھی, 55 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. تو صوبے کا بجٹ جو ہے جو 25 کا ہمارا پلان تھا وہ گر کے آگے 15 پہ آ گیا. تو ایسے میں باقی صوبوں کے پاس ونڈوز ہیں, باقی صوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے اور ڈرافٹ بھی لیتے ہیں, اور پرائیویٹ لون بھی ارینج کرتے ہیں, اور NFC سے بھی ان کو ڈویزیبل پول سے پیسے ملتے ہیں. ہمیں اور LJK کو نہ NFC سے پیسہ ملتا ہے, نہ ہم جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کوئی ہمارا کنسپٹ ہے ابھی تک, نہ ہم جو ہے بینکوں سے کوئی لون لے سکتے ہیں. ایسے میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پہیہ ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو سکتا ہے. ہماری استدعا ہے آپ کے تھرو وفاقی حکومت کو کہ برائے مہربانی اس ایشو پہ بھرپور توجہ دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو گندم سبسڈی ہے وہاں پہ وہ ختم کی جا رہی ہے, یہ ایک لیٹر ہمیں ضرور آیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ آپ اس ریٹ کو ریوائز کریں. ہم نے اس لیٹر کا زبانی جواب دیا ہے, تحریری جواب نہیں دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. فی الحال ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ ٹیکس ایمنسٹی بھی دے دی ہے 5 سال کے لیے. تو ایسے میں یہ قدم اٹھانا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. تو یہ آفیشلی نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ سبسڈی ختم کی جائے, نہ کوئی ایسا بہت بڑے لیول پہ ہم پہ پریشر ہے. یہ میں نہیں کہوں گا خواہ مخواہ جھوٹی بات ہوگی, سیاست کرنے والی بات ہوگی. ہاں انہوں نے خط ہمیں ضرور لکھا ہے فوڈ منسٹری آف فوڈ کی طرف سے کہ آپ ریٹ کو ریوائز کریں. ماضی میں چونکہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ECC میں جس میں ہم بھی موجود تھے, جس میں 3 شرائط ہم نے رکھی تھی. ہمیں 90 اسٹیشنوں سے گندم اٹھانی پڑتی ہے, اس کو آپ 9 اسٹیشنوں پہ لائیں. ہمیں کوالٹی والی گندم نہیں ملتی, ہمیں کوالٹی والی گندم دے دیں. ہمارا جو کوٹا ہے وہ 15,20,000 سے بڑھا کے 16,20,000 کر دیں, تو ہم یہ ریٹ بڑھانے کے تھوڑا بہت, یہ ایک بات ضرور ہوئی تھی. اور ہم نے ابھی جواب وفاق کو یہی بھیجنا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ریٹ بڑھائیں, کوٹا بڑھائیں گے, کوالٹی ٹھیک کریں گے, اسٹیشن مختصر کریں گے, تو وہ اس پہ عمل درآمد ہوا نہیں, اس لیے ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے آپ کے علم میں یہ بات لاؤں, چونکہ آج کل میڈیا کمپین کی چل رہی, بہت اچھی بات ہے. پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کا ایک فنڈ بھی قائم ہوا ہے, اس پہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے پہ ہم خوش ہیں. لیکن اس میں کچھ ایشوز ہیں جس کو ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کرنا تھا, کیونکہ ہم نے زمین 100% جو ہے وہ تقریباً ایکوائر کر لی ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ آپ سب کو میں رکھتا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا یہ پاکستان کی پہلی لینڈ ایکوزیشن ہے جو سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے.
اور اس پروجیکٹ میں جو اپروڈ کاسٹ تھی 65 ارب روپے تھی، جو ایکنک سے اپروو تھی، جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کی تھی. ہم نے 65 ارب کے اندر بیٹھ کے اس میں سے 11 ارب روپے کی سیونگ کر کے وفاق کو واپس دی ہے. اس لیے کہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر جو زمین ہے اس آپ دیکھیں اس وقت یہاں میرے حمزہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بلتستان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. 50 لاکھ پہ گلگت میں زمین پہاڑ پہ نہیں ملتی، حمزہ میں نہیں ملتی، بلتستان میں نہیں ملتی، نگر میں نہیں ملتی، گلگت میں نہیں ملتی. دیامر میں ہم نے ریٹ جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیے، اس لیے کہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ ریٹ ریوائز ہوگا تو پروجیکٹ ڈسٹرب ہوگا. آج وہاں پہ 2.5 لاکھ، 7 لاکھ اور 11 لاکھ، کمرشل 11 لاکھ، آباد زمین کا 7 لاکھ اور غیر آباد زمین کا 2.5 لاکھ روپے. اور ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو سختی سے ہدایت کی کہ ریٹ ریوائز نہیں ہوں گے، ریٹ نہیں ہوں گے. باقی سارے ضلعوں میں ریٹ ریوائز ہو چکے ہیں، دیامر میں ریٹ ریوائز نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ جو اپروڈ کاسٹ اس سے باہر نہ جائیں. تو یہ مختصر یہ کہ اس وقت ڈیم سائٹ کی 100% زمین ایکوزیشن کر کے وابڈا کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس میں 11 ارب روپے کی بچت جو ریکارڈ پہ موجود ہے کر کے ہم نے وفاق کو دیا ہے 11 ارب روپیہ. اب سی بی ایم میں جو ہے وہ 25 ارب روپے لگ بھگ گلگت بلتستان میں اوورآل انفراسٹرکچر پہ، دیامر کے انفراسٹرکچر پہ خرچ ہونے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ابھی تک پیش رفت وہ وابڈا نہیں کرے. اسی حال میں 10 دفعہ چیئرمین وابڈا سے میٹنگ ہوئی ہے. یہ 25 بلین کا سی بی ایم ہے جو ریہیبلیٹیشن ہے، وہاں پہ کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا ہے. گلگت بلتستان میں اوورآل روڈ انفراسٹرکچر، تعلیم پہ اور اسکولوں پہ خرچ ہونے تھے، اس میں بمشکل ابھی تک صرف اور 1.5 ارب روپے خرچ ہو چکا ہے، اور وہ قانونی بنی ابھی تک وہاں پہ وہ لوگ شفٹ نہیں ہوئے. اس سب کا ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ کا، وہاں کے لوگوں کا جو قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو نیشنل انٹرسٹ، دوسرا ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا. وہ اس لیے کہ جی بی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے 1 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہاں سے 1 میگا واٹ بجلی جی بی میں نہیں جا رہی ہے. 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، آئیڈینٹیفائیڈ ہے. سب کہتے ہیں، وابڈا کہتی ہے، جے آئی جی کہتا ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اگر وہاں 1000 میگا واٹ کا پاور ہاؤس لگ بھی جائے، ہماری اپنی ضرورت 300-400 میگا واٹ ہے، باقی بجلی کون لے گا؟ تو اب نیشنل گرڈ سے منسلک کے لیے اس کا جو ابتدائی تخمینہ ہے وہ ٹرانسمیشن لائن کا وہ 2 ارب روپے کا ہے، 2 ارب ڈالر کا ہے، 2 سے 3 ارب ڈالر کا ابتدائی تخمینہ ہے کہ گلگت بلتستان کو نیشنل گرڈ سے ملانے کا. ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہم اپنی کسی ریسورسز سے اس کو نہیں کر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ خواہ مخواہ گلگت بلتستان کو نیشنل گرڈ پہ منسلک کرنے کے لیے اتنا خرچہ نہیں کرے گی. ہمیں یہ امید ہے، تھی اور ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے گلگت بلتستان نیشنل گرڈ سے منسلک ہو جائے گا. یہ 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، اور اس کے بعد نیکسٹ بالکل اس کے قریب بونجی ہے، بونجی ٹنل جو ہے 7,500 میگا واٹ کا ہے، وہ بنے گا. 12-13,000 میگا واٹ فوری طور پر اگلے 8-10 سال میں گلگت بلتستان نیشنل گرڈ میں ہائیڈرو بجلی جو ہے وہ شامل کرے گا. ہمیں اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ کم سے کم 150 سے 200 ارب روپیہ ملے گا، اور جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یہ ہماری ایک امید تھی. اب آج کل ہم سن رہے ہیں نئی گورنمنٹ سے، میں نے ایک وزیر صاحب کے انٹرویو سنا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں وہاں بجلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو واٹر ریزروائر بنانا ہے، ہم بجلی نہیں پلائیں گے وہاں. یہ میں آپ کی وسادت سے میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو واٹر ریزروائر ہی کے لیے بنانا ہے تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قبرستانیں جو ہے واٹر ریزروائر کے لیے نہیں دیے. ہم نے اپنا پورا شہر کے شہر صرف اور صرف واٹر ریزروائر بنانے کے لیے نہیں دیا ہے. ہم نے اس لیے دیا ہے کہ وہاں 5,500 میگا واٹ بجلی بنے، 4,500 وہ نیشنل گرڈ میں جائے، اور گلگت بلتستان کا جو ہائیڈرو پوٹینشیل ہے اس کو ہارویسٹ کرنے کا موقع مل سکے. اور اگر اس کو صرف ایک ڈیم بنانا ہے تو ہم اس کے لیے ہم اثر ریویو کریں گے. اس بات کو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ایک نئی حکومت آئی ہے وہ یہ کہے کہ چونکہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی. نہیں،
یہ ہمارا کلیئر کٹ یہ فیصلہ ہے ہماری حکومت کا، ہماری عوام کا، جنہوں نے قربانیاں دی. ہمیں توقع ہے یہ بات شاید اس منسٹر کے ذاتی خیال ہوگا لیکن حکومت کی پالیسی نہیں ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ حکومت کی پالیسی بنتی ہے اور ہاں یہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کو دو پارٹس بنایا جائے، یعنی پہلے ڈیم بنایا جائے، بعد میں جناب اس پہ جو ٹربائنس وغیرہ لگائی جائیں، بعد میں اس کا پاور جنریشن پہ کام، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے دو فیزز دونوں اپروو ہونے چاہیے، دونوں پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آخری بات ہے کہ آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے میں نے یہ ایشو اپنی لیڈرشپ کے سامنے اٹھایا. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ایک میٹنگ تھی جہاں پہ میں نے گزارش کی کہ اس ڈیم کی منظوری دی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ کے جو 4 نمائندے ہیں، 5 یعنی 4 چیف منسٹر، 1 پرائم منسٹر ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ایسے کہ اس میں شامل نہیں ہیں. یہ اس میں سے 3 صوبے وہ ہیں جو اپنے صوبوں میں ڈیم بنانے کے مخالف ہیں. کالا بہار وہ نہیں چاہتے ہیں ان کے صوبے میں بنے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 صوبوں نے مل کے کہ جامر بادشاہ ڈیم بناؤ. یہ ٹیکنیکل کوسچن کل اٹھے گا، پرسوں اٹھے گا، اس لیے کہ بھئی آپ نے جہاں ڈیم بنانا تھا اس ایریے کے چیف منسٹر کو یا وہاں کے کسی نمائندے کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. آپ مہربانی کریں. پھر اس کے علاوہ کے پی کے اور جی بی کے درمیان حدود کا ایک تنازع ہے، وہ حل نہیں ہو رہا. 5-6 بندے قتل ہو چکے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا ہمیشہ وہاں سچویشن دونوں ایریاز ٹرائبل ہیں، جامر میں اور کوہستان میں. تو ہم نے بارہا گزارش کی کہ اس کنفلکٹ کو ریزالو کیا جائے دونوں صوبوں کے درمیان. اب اس کا ایک ہی فورم سامنے آیا، وہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں پہ صوبوں کے آپس کے تنازعات حل کیے جاتے ہیں. تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے وفاقی حکومت کو کہا کہ جی بی اور ایجے کے دونوں کو آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نمائندگی دیں اور وہاں پہ یہ ایجنڈا میں لائیں اس بات کو اور ہم سے اپروول لیں تاکہ یہ لیگلی کل آنے والی نسلیں اس پہ کوسچن نہ کر سکے، انٹرنیشنل سوال نہ اٹھ سکے، آنرشپ کا مسئلہ نہ ہو. اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ جو آرڈر 2018 ہے اس کے منظوری کے بعد گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر دونوں کو کونسل آف کامن انٹرسٹ اور نیشنل فائنانس کمیشن میں نمائندگی دی جائے گی نان ووٹنگ ممبر کے طور پہ. تو اب آرڈر اپروو ہوا، اس کے بعد ہم نے سمری بھیجی کہ ہمیں ان اداروں میں نمائندگی دے دیں ایز پر پروسیجر جو سیٹ ہوا تھا. تو بدقسمتی سے ہمارے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے اپنی نوکریوں کے خاطر، اپنی پینشن کے خاطر اس کو سٹے کر دیا. ہمارا جو آرڈر تھا اس کو انہوں نے سٹے کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ثاقب نثار صاحب نے جسٹس، انہوں نے اس کو انڈو کر دیا. جب ہم سمری بھیجتے تھے تو ہمارے چیف سیکرٹری کو اس وقت کا جو رانا شمیم صاحب ہے چیف جسٹس، وہ اس کو کنٹمپٹ پہ کورٹ پہ کھڑا کرتے تھے کہ آپ نے سمری کیوں بھیجی ہے. باہر یہ مسئلہ کسی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، وفاقی حکومت گئی، ہم نہیں گئے. وفاقی حکومت وفاق میں گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ اس کورٹ کا فیصلہ ہم کالعدم کرتے ہیں، لہذا اب آرڈر نافذ العمل ہے. اب ہم جب بھیجتے ہیں دوبارہ سمریاں ہماری آئی ہیں وفاق کے پاس، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نمائندگی، نیشنل فائنانس میں نمائندگی اور ارسا اور بین الصوبائی وزارتوں میں نمائندگی. اس پہ آج وفاقی حکومت ہمیں کہہ رہی ہے چونکہ یہ لیٹیگیشن میں سپریم کورٹ میں 10 تاریخ کو اس کی پیشی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کچھ اسٹے کیا ہے، اس نے آپ کو روکا ہے. سپریم کورٹ نے تو آرڈر 2018 جو ہے وہ نافذ کیا ہے، اس نے تو فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس نے اور امپاورمنٹ کے لیے فیصلے دینے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے اس کو چلنے دیں، جی بی کو ان اداروں میں ریپرزنٹیشن دیں تاکہ یہ فیوچر کے جو ایشوز پیدا نہ ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے. ہم توقع رکھتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، لوگوں نے یہاں ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا، کہیں کسی پارٹی کو دیا، کہیں کسی کو دیا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور اگر احترام نہیں کیا جائے گا، کوئی ہمارا مینڈیٹ کا احترام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے ہم کانسٹیٹیوشنل صوبہ نہیں ہیں لیکن ووٹ کے ذریعے ہی آئے ہیں. ہم کوئی سلیکٹڈ وہاں پہ چیف منسٹر نہیں ہیں، ہم وہاں کے عوام کی طرف سے منتخب ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی گزشتہ 3 سال میں الحمدللہ یہ پرابلمز نہیں تھے، لیکن اب اگر پیدا کیے جا رہے ہیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. جامر بادشاہ ڈیم بنانا ہے تو وہاں کی جو بھی نمائندہ حکومت ہے آپ نے اس کو اعتماد میں لینا ہے. آپ نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے تو وہاں کی جو بھی منتخب حکومت ہے
اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ حکومت ایک کالونیل طرف پہ چلائی جائے گی تو ہم اس کے لیے کسی بھی صورت، ہم نوکری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرانے کے لیے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ جس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پہ صرف ٹائم پاس کرنا ہے تو اس دن کے بعد ہم پھر اپنا جو ہے لا عمل ہی شاید چینج کر دیں، اپنا جو ہے وہ جدوجہد کا طریقہ کار چینج کریں۔ آج بھی ڈیموکریٹکلی ہم یہ گزارش کرتے ہیں، سیاسی طور پہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را پاکستان کے اندر بہت سیریس چیلنجز ہیں، آپ یہاں پہ اپنے تجربے، اپنی ذہنی اختراع کے ساتھ نہ چلائیں۔ اس ملک کو سیٹل ٹریڈیشن جو ہے پولیٹیکل، وہاں پہ مہدی شاہ کی گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کا پورا احترام کیا، جہاں پہ کے پی کے میں گورنمنٹ تھی اس کا جو ہے وہ احترام کیا، تو لہٰذا یہ سکھ ہیں، جہاں جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور ان کو آن بورڈ رکھیں تاکہ ملک کی خدمت ہو سکے۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس کام سے آپ نے بات کرتے ہیں، تو اب کیا آپ کو جواب دے دیا گیا کہ وہ بھیجنا نہیں چاہتے؟ 1 ارب روپیہ میں نے پنجاب کے فنڈ سے لیا ہے، پنجاب کے پچھلے پنجاب کی حکومت سے 1 بلین انہوں نے گرانٹ ہمیں ٹرانسفر کیا پنجاب کے عوام کی طرف، جس سے ابھی 40 کروڑ کا ہاسپٹل میں سامان جی بی کے فیسنگ فیسلٹیز، 60 کروڑ کا ایک ہاسپٹل ہم گلگت میں بنا رہے ہیں جہاں شروع ہو گیا کام۔ اس کے لیے شہباز شریف صاحب اسی مہینے گلگت آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جمہوری طریقے سے اگلے ہفتے تک تمام ذرائع اپناؤں اور کوشش کروں کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گی، نہ ہونے کی صورت میں ہم سیاسی لوگ ہم سے کوئی احتیاط نہیں اٹھانے، ہم اپنے جو ہے وہ آپ کے ذریعے بات کرتے رہیں گے، میڈیا میں بات کرتے رہیں گے، اپنی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اپنی کابینہ کا اجلاس بلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح دھرنوں میں جا کے بیٹھ جائیں، یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ ہم جمہوری جدوجہد سیاسی کریں گے جس طریقے سے دیکھیں، ہم نے آج سے 1 ہفتہ پہلے سیکٹری پلاننگ کمیشن سے رابطہ کیا کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، پلاننگ کمیشن کا اپروو ہے، پی ایس ڈی پی میں ڈاکومنٹ میں 6 جیسے کی منٹس میں، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ٹینیور ہے 2 سال۔ ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا اس سڑک کا، آپ نے ابھی تک اس سڑک کا نہ پی سی 1 مانگ رہے ہیں NHS اور آپ نے بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، یہ ہمیں آپ کنوے کریں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 دن میں بتائیں گے، آج 9واں دن ہے غالباً، انہوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا، لیکن اس پہ کوئی آگے پروگریس بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ان پرنسپل فیصلہ لیا ہے جس کے ضد میں یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ان اپروڈ پروجیکٹ ہیں ان سب کو ہم ختم کریں، جو 300 ارب کے بنتے ہیں غالباً۔ اگر اس ضد میں آگے یہ سڑک ختم ہوتی ہے تو میرے خیال میں گلگت بلتستان کے لیے irreparable لاس۔ ایک تو میں نے بتایا یہی منصوبہ ہے جو 32-33 ارب کا ہے، جو سی پیک کا منصوبہ ہے، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہے، آپ سب چیک کیجئے گا، گلگت چترال چنچرا سوات اس میں ہے، آپ کی پریس ریلیز میں بھی شامل ہے۔ دوسرا بڑی جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی گلگت سکردو روڈ اتنا اہم ترین پروجیکٹ تھا کہ لوگ رلتے تھے وہاں پہ، اور سب سے بڑا مسئلہ بلتستان کا گلگت سکردو روڈ تھا۔ ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ اس سڑک پہ کام شروع کروایا جو 32 ارب کا پروجیکٹ ہے، ایف ڈبلیو ایس کا کانٹریکٹر ہے۔ اس سال اس کی الوکیشن تھی کوئی 5 ارب روپیہ، کیونکہ 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے۔ ہم نے 2019 ٹارگٹ رکھا ہے اس پروجیکٹ کی تکمیل کا۔ اس وقت گلگت اور سکردو میں فاصلہ ہے 9 گھنٹے کا، اور اس سڑک کے بننے کے بعد یہ 2.5 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لیں کتنا بڑا انقلاب ہے۔ تو اس سڑک کا بھی یہ آلریڈی اپروڈ ہے، 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، ایف ڈبلیو کر رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا ٹھیکیدار نہیں کر رہا۔ اس پروجیکٹ کی 5 ارب کے لوکیشن کم کر کے 2 ارب کر دی۔ صاحب یہ بتائیں گا، گندم سبسڈی پہ آپ کو ایک وصول ہوا ہے، جب گندم سبسڈی ختم ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، گلگت بلتستان کا احتجاج ہو رہا تھا، تب آپ اور آپ کی حکومت کہہ رہی تھی کہ غدار ہیں بھارت کے کہنے پہ یہ سارا کر رہے ہیں، اور آج آپ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک ریفارمسٹ کے طور پہ میری یہ بات تھی، آج بھی ہے، کل بھی ہے۔
हम इस पे एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी यानी गरीब आदमी को और सस्ती की जाए। एक मंसूबे पे हम काम कर रहे थे वफाक के साथ मिलकर, टारगेटेड सब्सिडी हो, लेकिन मैंने कभी सब्सिडी को वालों को गद्दार नहीं कहा। ये बात करने वाले, ये आपकी अपनी तरफ से बात है। जी जी आपने सबसे बड़ी रुकावट क्या है इसमें, और दूसरा आपके पाकिस्तान में आपने तो नए हुकूमत की बात की, आपने नए गवर्नर भी आज सुना, तो ये भी एक ही बात होता है, उसके ऊपर कमेंट करेंगे आप इस पे? लेकिन वो आपके नए गवर्नर भी नया गवर्नर आना वफाक का हक है, हम मानते हैं वफाक ने अपना गवर्नर बना दिया है। वो कि गवर्नर को होता है नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है पॉलिटिकल, लेकिन उसकी पार्टी इलेक्शन नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं जिस दिन से जो साहब गवर्नर लगे हैं वहाँ पे सिवाय पार्टी मीटिंग के अलावा कुछ नहीं हो रही है। अगर जीबी के मफाद में उन्होंने कुछ करना है तो ये उनके सामने है। देखिए मैंने आपको अर्ज किया, जो सूबों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का हमारे सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा हो तो उसका फैसला हमारी कोर्ट्स कर सकती है, हाई कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। केपीके का और हमारा मामला ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन दोनों के अलग अलग है। मेरी टेरिटोरियल जो थे जो लीगली वो जाके जामिन एंड पे खत्म हो जाती है, मैं वहाँ फैसला नहीं कर सकता। केपीके का चीफ मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसीलिए कहा गया कि वहाँ डाला गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। उम्मीद है अगर आगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हम सब बैठते हैं तो इंशाल्लाह हल निकल आए। देखिए मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है पूरी रिपोर्ट, उस पे यकीनन मेरी जाती तौर पे तो मैं उनका एहतराम करता हूँ। गवर्नर साहब बड़े खानदानी आदमी हैं और एक पार्टी के जिम्मेदार थे, वो गवर्नर लग गए, लेकिन इन सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा जिसमें सिविल कोर्ट का फैसला है जिस लगाया गया। मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं देखे, मैंने जो सोशल मीडिया पे लगे हुए डॉक्यूमेंट देखे हैं जिसमें 6 करोड़ रुपया सिविल एविएशन की जमीन से मट्टी उठा के सतपारा डैम में बेची गई है और उस जमीन की मिल्कियत सिविल एविएशन की है, सिविल कोर्ट के मुताबिक, सेशन कोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के मुताबिक। ये केस है। अब आगे गवर्नर साहब आप बता दीजिए, आप डेवलपमेंट जो फंड आपका कट लगा है, फेडरल गवर्नमेंट आपको ये पैसे नहीं देती, तो फिर आप लोन लेकर ये काम करेंगे, किसी और इदारे से थ्रू करेंगे, या आपका ख्याल क्या है कैसे आप डेवलपमेंट के काम? देखिए लाजमी बात है, हमने कंटीजेंट प्लान भी बनाया है, हमने डेवलपमेंट करना है, हमने टाइम पास नहीं करना। हम ये कहें कि हमें तनख्वाह मिल रही है, हमारा स्टेटस चल रहा है, बाढ़ में जाए, हमने ये नहीं करना। मैंने कंटीजेंट प्लान डिस्कस किया जो अपनी कैबिनेट में हम लेके जा रहे हैं कि हम फिर प्राइवेट सेक्टर से रब्ता करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान के जो बैंक हैं जो करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में हमें कैश लोन दे सकते हैं। अभी तक 1 रुपया लोन हमने नहीं लिया, लेकिन अगर हमें उस तरफ डाला गया, मेरे एक इलाके में बिलफरज गिलगित से लेके शंदूर ये सड़क बनानी है, इसमें कम से कम 2.5 लाख लोगों की मईशत का वाबस्ता है, वहाँ टूरिज्म से वाबस्ता है मामला, हमारा इकोनॉमी जो है वो सारा मामला है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर वफाक ने हमें प्रॉपर फंडिंग नहीं दी, हमने अपनी डेवलपमेंट चलानी है, इस पर रूल जो हमारे पास इख्तियार है, हम कोई भी मोड अपनाएंगे, पीपीपी मोड अपना लेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर से ऑफर करेंगे, हम बैंकों के पास जाएंगे, हम अपनी अर्निंग जो है 3 अरब रुपया, और मैं आपको अर्ज कर दूं हमारे जो रुके हुए हैं, कौंसिल जब खत्म कर दी गई थी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और इसकी जो फाइनेंशियल फंक्शन, ये ऑर्डर में मौजूद है। हमारे अरमान शाह साहब ने जीबी कौंसिल के मेंबर हैं, कौंसिल का रोल रखा गया एडवाइजरी, वहां पे 3 अरब रुपए जीबी के टैक्स पेयर का पैसा है। वो ये फैसला हुआ कि ये 3 बिलियन रुपए जीबी गवर्नमेंट को शिफ्ट किए जाएंगे, वो ना हमें शिफ्ट हो रहे हैं ना जीबी कौंसिल के मेंबरों को मिल रहे हैं, वो वैसे ही पड़े हैं, वो किसी बैंक में पड़े हैं। हम कह रहे हैं जनाब एज पर पॉलिसी ये 3 बिलियन जो टैक्स पेयर का पैसा है जीबी का अवाम का, ऑर्डर 2018 में ये फैसला किया गया कि ये 3 बिलियन शिफ्ट किए जाएंगे। आप हमें दें ताकि हमारा जो डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करें, वो भी नहीं किया जा रहा।
ان کی جانب سے ایک آپ سے الزام آیا ہے جو سبسڈی کے آرڈر تھے ان پر آپ کے اپنے دستخط ہیں. ایک یہ بات سر. دوسرا آگے بھی کہا انہوں نے. یہاں سر انہوں نے کہا ہے الزامات انہوں نے لگائے. اچھا دوسرا سر یہ جو فاٹا کا مرجر ہو رہا ہے اس کے بعد کیا آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی سابقہ حکومت سے کہ جی بی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا یا جو فاٹا کی سیٹیں ہوگی کیوں سر اس کے ساتھ ایک اور ہے قومی ہیرو وہ آپ کی گورنمنٹ میں دینے کے بعد انہوں نے اب میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ وہ ملی نہیں. دیکھیں زمین کے حوالے سے جی بی میں ہم نے کسی کو زمین الاٹ نہیں کی. یہ ایک سیریس ایشو ہے لینڈ ریفارم کمیشن میں. ہم نے اس کو 50 لاکھ روپے کیش دیا ہے. میں نے خود نواز شریف صاحب سے 50 لاکھ روپے لے کے اس کو ساتھ بٹھا کے میرا جس دن حلف تھا اس سے 2 دن پہلے ہم نے اس کو 50 لاکھ روپے دیے ہیں کیش. آپ کو کس طریقے سے میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب 50 لاکھ روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے, اس کے بعد میں کہہ رہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کوئی یا وہ چیک کیش نہیں ہوا تو آپ لوگ پتہ کر کے, میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں اگر اس کا چیک کیش نہیں ہوا تو میں اپنی جیب سے وہ 50 لاکھ روپے. زمین کے متعلق پچھلی حکومت نے فیصلہ کیا تھا لیکن صوبے میں زمینوں پہ الاٹمنٹ پہ ہم نے اس وقت پابندی لگائی ہوئی ہے. لینڈ ریفارم کمیشن کام کر رہا ہے. ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ آپ کو پتا ہے زمینوں کی وجہ سے وہاں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا جب تک لینڈ ریفارم کمیشن فیصلہ نہیں دیتا کسی انڈیویجول کو کسی انسٹیٹیوشن کو زمین الاٹ نہیں ہوگی. آپ نے دوسرا پوچھا تھا, انہوں نے آپ نے جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر یہ دستخط ثابت نہیں کر سکے تو ہم استعفا دیں گے. تو اب آپ مہربانی کر کے انہیں سے پوچھیں, وہ لائن ہے میرا دستخط, ان سے پوچھیں وہ لے. میں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے. اب آپ کا سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ لاؤ بھائی جو چیف منسٹر نے سمری بھیجی ہے. ان کا اپنے وزیر خزانہ نے آج کہا کہ نہ کوئی سمری آئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے. تو اب ان سے پوچھیں کہ استعفا کب دے رہے ہیں. سی ایم صاحب میرا سوال ہے سر. سی ایم صاحب جی اس سے پہلے سر آزاد کشمیر لیکن واقعہ اور آزاد کشمیر کے درمیان ایسا کوئی فائدہ نہیں. واقعہ دیہاتی بادشاہ ڈیم پہ آپ نے کہا کہ کنسلٹیشن کے 25 ارب دینے تھے لیکن 1.5 ارب آپ کو ملا. کیا واقعہ کا اور گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا جی بی گورنمنٹ کا دیہاتی بادشاہ ڈیم کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے. اس میں باضابطہ ایگریمنٹ ہے جو سی بی ایم سے مثال کے طور پر اس ڈیم کے نظر ہو رہے ہیں ہمارے 36 پرائمری اور مڈل اسکول. ہم نے کہا ہمیں اس کا کمپنسیشن نہیں چاہیے, آپ یہ اسکول ہمیں بنا کے دیں. زمین کے بدلے میں زمین, بلڈنگ کے بدلے میں بلڈنگ. 12 ہمارے بی ایچ اوز اور جو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ سب مچ ہو رہے ہیں اس پورے ڈیم کے نظر ہو رہے ہیں. 2 کالجز, 2 ہائی اسکول. یہ تو آپ کے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بتا. اس کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو تیار کر کے ہمیں دینا ہے. ابھی تک انہوں نے پہلے اینٹ نہیں رکھی. تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ڈیم کا سیریس ایشوز تو یہ ہے کہ آپ دن بھر 10 سال بعد کہ اگر یہ 5 سال بعد ڈیم بنتا ہے تو یہ جو چیزیں متبادل آپ نے دینی ہے ابھی شروع کریں گے تو تب کمپلیٹ. بالکل ہے, انوائرمنٹل بھی اس میں کمپلیٹ اسٹڈی ہے, ان کی این او سی موجود ہے, ان کا جو کنسلٹنٹ موجود ہے. اور ساتھ ساتھ ایک میں یہ بھی عرض کر دوں, ایک کریڈٹ کالج تھا اس میں اس سی بی ایم میں جس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ اس کی جو کنسلٹنسی کرائی جائے گی. کنسلٹنٹ نے اس کی نیسپاک نے کنسلٹنسی کی 3 ارب روپے اس کی کاسٹ آئی. بابڈا نے جو ہے وہ دینے سے انکار کیا کہ ہم 3 ارب روپے نہیں دے سکتے. انہوں نے بمشکل اس کے لیے ہمیں کوئی 80-70 کروڑ روپے دیے. 40 کروڑ روپیہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے ڈال کے اس وقت ہم کریڈٹ کالج تیار کر رہے ہیں اگلے سال کے اندر. یعنی اس کریڈٹ کالج کا بھی پورا پیسہ ہمیں نہیں دیا گیا, سی بی ایم میں ہے. اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سی بی ایم پہ امپلیمنٹیشن کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جائے تاکہ وہاں جو لوگ اپنے گھر بار زمینیں کھیتی باڑی سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو ان کو متبادل کچھ نہ کچھ تو ملے نا. تو یہ سی بی ایم کے ایشو بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری گزارش ہوگی چیئرمین واٹر سے بھی. لیکن ایک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جی ایم وہاں پہ پورا پروجیکٹ کا, اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ایک نالی بنوا سکے. اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ کسی غریب کو ایک کارکن کو ملازمت دے سکے. اور پروجیکٹ ہے 1400 ارب کا, اس کو بریگیڈیئر صاحب ہے ریٹائرڈ, وہ جی ایم ہے. ہم نے 12 اسی حال میں کہا ہے بھائی چیئرمین واٹر کا ایک وہاں پہ سائڈ آفس ہونا چاہیے. وہ ہفتے میں ایک دن جو ہے
वो वहां आके बैठे, लोगों से मिले, या वो पावर डेलीगेट करें वहां जीएम को। वो पावर भी डेलीगेट नहीं किए गए। 1 साल पहले हमने कोशिश की थी, जो आजकल खबर बराबर हो रही है, वो ये था कि हमने कहा कि ये जो एयरपोर्ट है चिराज का, आपको मालूम होगा कि चिराज में 1937 में अंग्रेजों ने एक एयरपोर्ट बनाया था। इस डैम की बिल्कुल जहाँ झील एंड होती है ना, इस साइड पे तकरीबन ये एयरपोर्ट भी झील का हिस्सा बन रहा है। ये रनवे है, बना बनाया रनवे है। हमारी जो गिलगित की फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं अक्सर, वो इस वैली से आगे मौसम खराब हो तो वापस आती है, वहां तक का भी प्रॉब्लम नहीं आता। हमने बारहा कहा भाई इस पे ज्यादा से ज्यादा 1 अरब 50 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये आप खर्चा करें, इस रनवे को फहाल करें, और ताकि ये जो टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है वो बेचारा जाए और रोज वहां से वापस आता है, लोगों के लिए प्रॉब्लम है वहां से वापस आए या होटलों में दर बदर हो, तो ये यकीनी हो जाएगी। क्योंकि अब गिलगित चिराज का फासला जो है वो 2.5 घंटे से 2 घंटे करेंगे। नया रोड जो हमने बनाया है फेडरल गवर्नमेंट ने, 2 से 2.5 घंटे में लोग जो है वो गिलगित से चिराज पहुंचते हैं। अब मुझे खुशी है, इस पे चेयरमैन वार्ता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने दिलचस्पी ली, और आज इस वक्त सिविल एविएशन की और इंटरनेशनल कंसल्टेंट की टीम इस वक्त कुछ साइट पे मौजूद है। मैं जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कमिश्नर, मेरा एक मिनिस्टर वहाँ उनके साथ मौजूद है। अगर इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट आ गई, ये एक एयरपोर्ट फाल होता है, तो गिलगित में ये तीसरा एयरपोर्ट होगा, स्कर्दू, गिलगित और चिराज। तो ये जो कैंसिलेशन का इशू है ये हमेशा के लिए खत्म होगा, टूरिज्म के लिए बेस्ट होगा, बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। आपने वादा किया था कि 31 मई 2018 को कैश कंपनसेशन मिलनी चाहिए रोजा के आवाम को, लेकिन आज तक 10 साल गुजर गए, उसके कोई पेशरफ्त नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये कि गोजार जो है वो सब डिवीजन करार में था, उसका भी ऐलान हुआ था, वादा किया था, उसमें भी जो है आप अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं मिली। आप अपने इलाके के सवाल, ठीक है, आपकी बात ठीक है। ये बात सही है कि चूंकि एक झगड़ा हमारा चलता रहा, जो फेज 1 है हमारा, पैकेज 1 जो था ये केस का हाईकोर्ट ने पंजाब ने, उसमें हमने जब ये केस टेकअप किया तो ये सिरे से कंपनसेशन देने के लिए नीचे राजी नहीं था। उसकी वजह ये थी, वो कह रहे थे कि जो ROW जो है, जो रोड का जो एक निज़ाम है, इनका जो कानून है, उसके हिसाब से हमने कोई इजाफी जमीन नहीं ली है सिवाय शमशाल और अपर उनका के अलावा। तो उस पर बड़ी डिबेट होने के बाद 77 करोड़ रुपए पे हमारा इत्तेफाक हुआ और 77 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। अब उसकी जो ही फाइनल हमें चेक मिलना था, वो चेयरमैन NHA के पोस्टिंग हो गई थी, और मुझे खबर हुई है कि पिछले हफ्ते वो चेक जो है वो रिलीज हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला ये लोगों का हक है, इसमें ताखीर हुई है, ये हमारा नहीं था, ये NHA का पैसा था, इन्होंने देने में ताखीर की, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। अब पर सब डिवीजन का, चूंकि आपको मालूम है हमने 2-3 और सब डिवीजन बनाए हैं, हम अपने वादे वफा करते हैं। मैं जब आ रहा था सर जीबी ऑर्डर के हवाले से आपको अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि जोरबट ये सब डिवीजन आपका गोजान का ये नोटिफाई हो चुका है इंशाअल्लाह।